على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين بعد از حمد و ثنا معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ماہ مقدس کی آمد ہے، اور یہ پاک مہینہ جو شروع ہونے والا ہے یہ نیکیوں میں کثرت کا مہینہ ہے۔ جو اس مہینے میں نیکیوں میں کثرت نہیں کر سکتا وہ دوسرے مہینوں میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس مہینے میں شیاطین جو ہے وہ جکڑے جاتے ہیں، تو شیاطین کے جکڑے جانے کے باوجود بھی اگر انسان نیکی نہ کر سکے تو یقیناً اس کی بدقسمتی ہے۔ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رد فرما دیا۔ تو امت مصطفیہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، شعبان ہو یا رمضان ہو، محرم ہو یا سفر ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیشہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ تو اس پاک مہینے کے اندر ہم نے صرف اپنے دامن کو نہیں بچانا بلکہ دوسروں کے دامن کو بچانے کی بھی کوشش کرنی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر اس امت کی اس خصوصیت کو بیان فرمایا ہے. فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں بہترین امت. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے انہیں روکتے ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی امت کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی. جب حضور کی امت یہ کام چھوڑ دے گی تو اسے امت والا شرف جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اس میں کمی ضرور آ جائے. حضور کی امت ہے یہ وہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو اس سے یہ مطلب اس کا نہیں بنتا کہ وہ جو یہ کام نہ کرے حضور کی امت ہے نہیں، لیکن اس کے شرف میں کمی آ جائے، اس کے مقام و مرتبے میں کمی آئے گی. امت حضور کی وہی ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی ایک علامت اور نشانی اور ایک واقعہ بیان فرمایا کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امی کو ایک بستی الٹنے کا حکم دیا کہ اس میں ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے. حضرت جبریل امی نے عرض کیا اے میرے خالق بالق، وہاں تیرے نافرمان بندوں کے ساتھ ایک فرما بردار بھی موجود ہے جو شب و روز تیری عبادت کرتا ہے، تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے. وہ تہجد بھی قضا نہیں کرتا، نمازیں بھی، کو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام امتوں پہ موجود رہی ہے. تو بالخصوص یہ 5 نمازیں تقریباً تمام امتوں کے اندر یہ چلی آ رہی ہیں. یہ تو اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 50 دینے لگا تھا نا. اللہ اکبر. تو یا اللہ وہ تیرا مقرب ہے، تیرا ولی ہے، تیرا دوست ہے، یار ہے، بڑی بات کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کو بھی یا اللہ اس کی نمازیں. اب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. مالک اس کی نمازیں، اس کے صدقات، اس کی خیرات، اس کی زہد، اس کے تقوی، پرہیزگاریاں، یہ ساری کی ساری رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل اس کے باوجود اسے بھی برباد کر دو. یا اللہ یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی، اصل حقیقتیں اور حکمتیں تو تو ہی سمجھتا ہے، جانتا ہے. جبریل نے عرض کیا تو رب کائنات نے فرمایا جبریل مسئلہ یہ ہے اس نے اپنے دامن کو تو بچایا لیکن دوسروں کو نہیں بچایا. لوگ اس کے سامنے جہنمی کام کرتے رہے لیکن اس نے اپنے تعلقات ان سے خراب نہیں ہونے دی. یہی وہی روش ہے نا جو آج ہمارے عرف میں مشہور ہے کہ جو جہاں پہ بس آپ اس کو چھوڑ دیں. اس کی رسول کریم علیہ السلام نے ترتیب بتائی کہ آپ نے برائی سے روکنا کس طرح ہے اور نیکی کا حکم کس طرح دینا. اپنے انداز کو بدلنا، اس طرح کا انداز اختیار کرنا کہ کوئی شخص بھی اپنی عزت نفس پہ حملہ نہ سمجھے، لیکن بالکل ہی برے کو اس کے حال پہ چھوڑنا یہ جنتیوں کا کام نہیں ہے. جبریل اس نے اپنے دامن کو بچایا ہے
لیکن نہ اس نے پڑوسیوں کو بچایا، نہ اپنے محلے داروں کو بچانے کی کوشش کی، یہی سمجھتا رہا کہ بس میں اپنے آپ کو سنبھالوں، مجھے کسی اور سے کیا۔ صحیح بتائیے کہ آج یہی طریقہ کار ہمارے عرف عام میں چل رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا یعنی ان کے غلط اعمال بھی دیکھ کے، ان کے حلال حرام کے سلسلے دیکھ کے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر اپنا کوئی ذاتی معاملہ ہو تو میدان میں اتر آتے۔ تو فرمایا رب کائنات نے کہ بہترین امت کی یہ نشانی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ برائی سے منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ حضور کی امت کی شان ہے، بلکہ حضور کی امت کی نشانی ہے، حضور کی امت کی علامت ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہاری شان یہ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے لوگوں کو منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ اب ایک مقام پہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کچھ ایسے لوگ جن کو آپ حکم دیں کہ تم برائی سے بچو، نیکی کرو، تو وہ آپ کی بات نہیں مانتے، فرمایا میرے آقا نے کہ تم نے اپنا انداز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اختیار کرنا۔ وہ کیا انداز تھا؟ فرعون سے بڑا سرکش کون ہو سکتے؟ فرمایا رب کائنات نے کہ موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو تو قول لین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے دعوت دینا، اسے نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ اگر تو تیری دعوت کو کر لے قبول تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں۔ ہم کہتے قبول کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، لیکن تم نے قول لین کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے پیغام دینا ہے۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ایک مقام پہ رب کائنات نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اللہ فرماتا ہے خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا کہ پھر قبول کیجئے معذرت خطا کاروں سے، اور حکم دیجئے نیک کاموں کا، اور رخ انور پھیر لیجئے نادانوں سے۔ تو وہ نادان ہے جس کو نیکی کے بارے میں دعوت دی جائے اس کو مذاق سمجھے، نیکی کے بارے میں جس کو کہا جائے وہ اس کو تماشا سمجھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہل ہیں، آپ ان سے اپنا رخ انور جو ہے وہ پھیر لیجیے۔ اب دعوت نیکی کی دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ انداز وہی جو حضور کا۔ کوئی بھی شخص نماز نہیں پڑھتا، یہ مہینہ جو تشریف لا رہا ہے میں اسی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی مسلمان جو نماز نہ پڑھے تو آپ اس کے پاس جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، فرمایا اس جملے سے بھی وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ ایسے کریں، اگر سخت مزاج آدمی ہے، کوئی دوست ہے، بیلی ہے، یار ہے، تو اس سے تو آپ یہ کہہ سکتے پیار سے، محبت سے کہ یار نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور یار دیکھو پھر رمضان بھی ہے، دیکھو پھر رمضان بھی ہے، ایک ایک نماز کا ثواب کہاں کہاں تک پہنچ جائے گا۔ آپ اپنے بیلیوں سے کہہ سکتے، اپنے دوستوں سے کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی بندہ ہے سخت مزاج، آپ کو پتہ بگڑ جائے گا، آپ ایسے کریں
اگر اس کی دکان میں اس کے ڈیرے پہ واش روم ہے تو یہ پیغام دینے کا ایک انداز ہے. آپ کہیں جی میں نے یہاں وضو کرنا ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, بس بات سمجھ گئے. ان السہم لبلغ المقتل, تیر نشانے پہ پہنچ جائے گا, آپ کو ثواب مل جائے گا. مثلا کوئی بڑا افسر ہے سرکش, بڑے افسر اکثر سرکش ہوتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ مالک کی مرضی ہے. سب سے سخت اور بے حس محکمہ پولیس کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, کہ ان میں وہ اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے جو محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے بھی ہوتے ہیں. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ممتاز حسین قادری نے سارے محکمہ پولیس کا منہ دھو دیا, اور یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا, وہ ہزاروں ممتاز بنا کے گیا ہے. اگرچہ وہ اوپر نہیں ہوتے, چھپے ہوئے ہیں, لیکن اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان لوگوں کے اس طرح بسی ہوئی ہے کہ وہ بظاہر کچھ لگتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ہوتے ہیں. اللہ سب کو محبتیں عطا ہو. کسی بھی شخص کو اس کے محکمے کو دیکھ کے, اس کی فیلڈ اور اس کے کاروبار کو دیکھ کے اس کو نیچ نہ سمجھیں کہ میں بڑی شے ہوں, اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ محبت کرنے والا. میں نے کئی ایسے دوست دیکھے ہیں بڑے سخت سخت محکموں میں کام کرتے ہیں لیکن دروش ہی بڑا پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے. نماز پڑھی, سلام پھیرا, گھر کو گئے. اور یہ ضمنوں نے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب خطیب آپ سے مخاطب ہو, آپ مخاطب ہو, خطیب مخاطب ہو, تو اس وقت کوئی ذکر و اذکار جائز نہیں ہوتا. اس وقت آپ درود شریف بھی نہ پڑھیں بلکہ بات سنیں. ہو سکتا ہے آپ درود ہی غلط پڑھ رہے ہوں اور خطیب صاحب درود بتا رہے ہوں. میری بات نہیں سمجھ. تو اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے کہ بعض لوگ مسجد میں بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو گاڑی چلاتے ہوئے بھی اور اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس لیے کسی کو بھی نیچ نہیں سمجھنا کہ میں بڑا ذکر و اذکار کرنے والا ہوں, میں بڑی جناب والا نمازیں پڑھنے والا ہوں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. ہو سکتا ہے جس کے بارے جس کو آپ کہہ رہے ہو وہ آپ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو. اللہ اکبر. تو فرمایا یہ ایک طریقہ نیکی کا حکم دینے کا. سخت مزاج آدمی ہے تو آپ اسے کیا کہیں, جی آپ کے پاس یہ اٹھا کے بیٹھے ادھر, آپ کے وہ جو ڈیرے میں واش روم ہے, میں نے واش روم جانا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی, ٹائم ہو رہا ہے نماز کا, تو زمیندار صاحب کو, میاں صاحب کو پیغام مل جائے گا. اتنا کافی ہے. ٹیز مت کریں. کوئی شخص اگر غلط راستے پہ چل رہا ہے, آپ اس کو ٹیز کریں گے وہ ضدی ہو جائے گا. اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ضدی ہوتے دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو ضدی ہوتے دیکھا ہے کہ اگر آپ انہیں چھیڑے نہ انہیں چھیڑے نہ. چھیڑنے کا مطلب یہ کہ آپ انہیں پیغام جو ہے وہ سختی سے دیں گے تو آپ چھیڑیں گے. کوئی بھی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں جی, ہے کوئی تیار؟ آپ اپنی غلطیاں تو بندے کو ویسے نظر ہی نہیں آتی, چاہے میں ہوں چاہے آپ. انسان کو ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں. اپنی غلطی کا نہ ہی کوئی اعتراف کرتا ہے, نہ ہی کوئی مانتا ہے کہ یہ مجھ پہ غلطی ہے. لیکن اگر اللہ یہ ہمت دے دے نا, خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے تو دل میں ہی شرمندہ ہو جائے اور کسی کے سامنے کہتے یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو یقیناً یہ اس بندے کا بہت بڑا پن ہے. تو میں اس کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رمضان المبارک میں صرف آپ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں پھیرنا,
کہ بس ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو دوسرا نہ رکھے۔ حضور نے فرمایا، جو میں نے پہلے حدیث آپ کے گوش گزار کی، کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت بھی کی تھی، رب ذوالجلال کا قرب بھی اختیار کیا، لیکن رب نے فرمایا جبریل اس کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ نیست و نابود کر دو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنا دامن تو بچایا، دوسروں کا نہیں بچایا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ سورہ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ لوگ لعنت کیے گئے جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ پسرے مریم کی زبان پر، یہ بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے۔ جو کسی کو برائی سے منع نہ کرے، انداز میں نے آپ کو عرض کر دیا، فرمایا ان پہ رب ذوالجلال کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور رب کائنات فرماتا ہے بہت برا تھا وہ جو کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو قوانین اور جو حدود رکھ دی ہیں، اب ان حدود اور قوانین کی خلاف ورزی کرنا جو ہے یہ نافرمانی ہے۔ تو نافرمان لوگوں پہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ لعنت فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا میں نے سنا، من رأى منکم منکرا، اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ غلطی کر رہا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پس تم اس کو ہاتھ سے روکو۔ اب ہاتھ سے روکنے کا مطلب نہیں ہے کہ تھپڑ مارو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح نہ، یہ غلط ہے۔ اچھا، فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے ہو، فَبِلِسَانِهِ، اب بعض محدثین نے اس کا معنی یعنی ہاتھ سے روکنے کا کہ تم طاقت کے ذریعے انہیں روکو۔ طاقت کے ذریعے برائی سے منع کرنا، یہ ذمہ دار اپنی رعایا کو تو روک سکتا ہے، بھائی ڈنڈے پھیروں گا یہ کام کیا تو ہوتے ہیں نا کہ ایسے ذمہ دار۔ پہلے تو مزاج تھا، اب شاید مزاج بدل گئے ہیں کہ رعایا میں اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو ڈنڈے سے نماز پڑھاتے تھے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ذمہ دار میاں صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب کو خود نماز پڑھنے کا شوق ہو۔ جب خود ہی شوق نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اب تو ذمہ دار بھی شاید منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی کہتا ہے یا صاحب ہم کسی اور دروازے پر چلے جائیں۔ اب ذمہ دار کو لوگوں کی ضرورت ہے کہ اپنے پاس گھر بٹھائے تاکہ اس کے ووٹوں کی ویلیو، ووٹ بڑھیں گے تو ویلیو ذمہ دار صاحب کی بھی بڑھے گی، تو طاقت بنے گی، کام مل تھانے کچہری سے جو وہ لیے جائیں گے۔ تو اس لیے لوگ اکثر لوگ اپنے پاس رعایا بٹھاتے ہیں کہ ہماری طاقت میں اضافہ ہو، حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگل میں اکیلا گھر بھی ہو، جنگل تو رہ نہیں کہ جنگل میں اکیلا گھر بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے فضل سے صحیح سلامت بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا تو حضور نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر کیا کرے؟ زبان سے منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، پس اگر اس کی بھی ہمت و طاقت نہیں رکھتا تو پھر فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو اسے دل سے برا جانے۔
دل سے سمجھ آئیے جی. سون دا ویڑا ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ آئیے. رمضان شریف آ رہا ہے, اب تو طاقتور بنے. عمرے پہ جانا تو کتنی خوشی سے تیار ہوتے ہیں, خوراکیں کھاتے ہیں, ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں. ثواب کی نیت کم ہوتی ہے اور بلے بلے کی نیت زیادہ ہوتی ہے. موجے مارنے کی نیت زیادہ. بھائی کیا کیا ملے گا, کیا کیا کھائیں گے, پائے کھائیں گے, یہ کھائیں گے, وہ کھائیں گے. جو رمضان المبارک میں پائے کھانے کے لیے جاتے پائے ملتے ہیں. کتنی خوشی سے تیار ہوتے ہیں, تیاری کر رہے ہیں جی, دوستوں سے مل رہے ہیں جی. کیا کر رہے ہیں جی؟ جانا ہے کہاں؟ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. پوری برادری کو وقت ڈالا ہوا ہے. سارے علاقے کے پھول کٹے کرنے شروع کیے ہوئے ہیں. تو تیاری کرتا ہے ہر بندہ عمرے پہ جانے کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. فقط اپنے دامن کو نیکیوں سے نہیں بھرنا, اپنے دوستوں کے دامن کو بھی نیکیوں سے بھرنا ہے. یہی مضمون میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ابھی رمضان کی شان نہیں میں بیان کر رہا, رمضان المبارک جو ہے اس کے استقبال کے حوالے سے کہ آخر اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے. باتیں کرنی, صرف زکاتیں اکٹھی کرنی ہے, بس صرف اس میں ہم نے غریبوں فقیروں جو ہے ان کے منہ میں کھانا ڈالنا ہے. بھائی اس کے علاوہ بھی کام ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ کے گھر میں لے کے آنا ہے. آپ ایک مہینہ ان کو ہر آدمی ایک دوست اپنے ذمے لے لے کہ میں خود بھی مسجد جاؤں گا, اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. تو انشاءاللہ رمضان مبارک میں ایک مہینہ میں نماز پڑھے گا نا جماعت کے ساتھ, عادی ہو جائے گا. اور یہ عادت جب نماز کی پڑ جائے نا تو پھر بندے کو چین ہی اس وقت تک نہیں آتا جب تک پڑھ نہیں لیتا. جب آپ یہ سمجھیں کہ میرے اوپر بوجھ ہے, میں نے نماز نہیں پڑھی, تو سمجھیے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. یعنی نماز نہیں پڑھی تو آپ سمجھیں کہ بوجھ ہے میرے اوپر. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول فرما رہا ہے. اللہ اکبر. تو ہم نے تیاری کرنی ہے نا. حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, بس اس کی بھی اگر استطاعت نہ رکھتا ہو, فَبِقَلْبِهِ, تو پھر دل سے برا جانے, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اللہ اکبر. اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. اس کے پہلے میں نے یہ بات عرض کی, اب اس پہ حدیث پاک امام بخاری نے درج فرمائی ہے, وہ آگے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فیضان زبان مصطفیٰ. غور نہیں فرمایا آپ نے, معجزہ زبان مصطفیٰ نعمان بن بشیر نہیں سمجھ, ان سے مروی. خطیبوں کو تو بڑے وال آتے ہیں نا, وہ آپ سے توجہ دلوانے کے لیے کبھی اٹھیں, کبھی بیٹھیں, کبھی یہ کہیں, کبھی ہولی ہولی سبحان اللہ کہیں, کبھی اونچی اونچی سبحان اللہ کہیں. لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یہ میں اس لیے یہاں پہ رک رہا ہوں کہ یہ میرے آقا کی شان آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. نام کیا ہے جی؟ نعمان بن بشیر. معجزہ زبان مصطفیٰ. حضور جلوہ فرما ہیں. صحابہ شکایت کرتے ہیں یہودیوں نے جادو کر دیا ہے, مدینہ میں کوئی بھی بیٹا پیدا نہیں ہوگا. ابھی تک ہمارے گاؤں میں یہ کام چلتا ہے کہ فلاں عورت جو ہے اس کے وہ سلسلہ بند کر دی, کسی نے کچھ کر کے نا اس کا سلسلہ بند کر دیا. حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو صحابہ, تم یہ خبر سن کے آئے ہو؟ میرے جیسا نبی اولاد کون دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رب دیتا ہے. یا رسول اللہ ہم نے صرف بات سنی ہے کہ بیٹا نہیں پیدا ہوگا مدینہ میں کسی مسلمان کے گھر میں. انہوں نے جادو کر دیا ہے.
اب دو طبقے، ایک مہاجرین ایک انصار. اللہ کے فضل سے مہاجرین میں عبداللہ ابن زبیر، مہاجرین میں حضور نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، اور رب جس کو جو عطا. کیا فرعون نے کتنا زور لگایا تھا، جناب موسیٰ آگے تھے نا. اس لیے یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض جہلا پیران نظام جو ہے انہوں نے یہ بات مشہور کر، کوئی عورت ہے نا اولاد نہیں تو کہتے ہیں جی آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا اولاد بند ہے، آپ کا رزق بند ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھ گیا ہے. جو جاہل آدمی کو چار آنے دینے کے لیے، اس نے کمانے پیسے لینے کے لیے وہ آپ کو اتنی گدی گیڑے میں ڈال رہا ہے. مہاجرین میں عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے. یا رسول اللہ انصار رہ گئے، فرمایا گھبراتے کیوں؟ چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ انصار میں نعمان بن بشیر پیدا ہو گئے. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنے والے اور اس کی حدود کا انکار کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی پر سوار ایک جماعت نے قرہ اندازی کی اور ان میں سے بعض کو کشتی کے اوپر والے حصے میں جگہ ملی، توجہ فرمائیے، اور بعض کو کشتی کے نیچے والے حصے میں جگہ ملی. نچلے حصے والے جب بھی پانی لینے کے لیے جاتے تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے. نچلے حصے والے، اوپر والے جب پانی لینے کے لیے جاتے تو نچلے والوں کے پاس سے گزرتے. انہوں نے آپس میں کہا ہم اپنے حصے میں جو کشتی کا نیچے والا حصہ ہے وہ کہنے لگے کہ ہم نیچے والے حصے میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں. کمال بات، سوراخ کرنا چاہتے ہیں، ہم اوپر والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. نچلے والوں نے کام کشتی کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ سوراخ کرنا چاہتے ہیں. اوپر والوں جو تم اوپر والی منزل میں ہو ہم تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، جو ہم کر رہے ہیں تمہیں اس سے کیا، تمہیں کچھ نہیں کہتے. اس صورت میں اگر اوپر والے انہیں اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اوپر والے کہیں کہ ہمارا اوپر والی منزل میں قبضہ ہے، یہ سیٹیں ہماری ہیں، یہ برتھ ہمارے ہیں، تم نیچے والی بلڈنگ تمہاری ہے، نیچے والا گراؤنڈ فلور تمہارا ہے، اب تم جیسے چاہو اس میں سوراخ کر لو. اگر وہ ان کو چھوڑ دیں کہ تم اپنا ارادہ پورا کر لو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کشتی میں جو نیچے ہیں وہ سوراخ کریں کشتی میں، اوپر والے کہیں کیوں کر رہے ہو، وہ کہیں تسی آدھے گھری تے ایسی سامنے نظروں کے رمضان المبارک میں لوگ دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں،
کھڑے ہو کے کھیرے والا کھیرے بنا کے، آڑو والا آڑو کاٹ کے برف کے اوپر لگا کے کھڑا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے قریب سے گزرتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں. اسپیکر کو کیا ہو گیا؟ آپ اس سے پوچھتے بالکل نہیں ہیں. کیا کر رہے ہو؟ ایمان سے یہ بتانا، جب گزرتے ہو کھیرے والے کے پاس سے، آڑو والے کے پاس سے، تو ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے؟ یہی خیال ہوتا ہے تو اپنی نبھا، تجھے اس سے کیا. پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے صدیوں پہلے یہ بتایا وہ مسلمان نہیں ہے. فرمایا یہ خود بھی ڈوبے گا، اس کو بھی لے کے ڈوبے گا. نماز کا ٹائم ہے، وقت ہے، سامنے دکاندار، ایک دکاندار جا رہا ہے، اپنے دامن کو بچا کے جا رہا ہے. کہتے ہیں مجھے اسے دعوت دینے کی ضرورت کیا ہے، میں خود اپنی نماز پڑھوں. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ابتدا میں نے حدیث بیان کی، حضور نے فرمایا جبریل اس نیک آدمی کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ نیست و نابود کر دے. یا اللہ، یہ تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. رب نے فرمایا اس نے اپنا آپ تو بچایا ہے، لیکن اپنے دائیں بائیں والوں اور محلے داروں کو برائی سے نہیں بچایا. کھیرے والے کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، بڑے مزے سے گزر جاتے ہیں. آڑو والے کے پاس سے گزرتے، کبھی کھڑے ہو کے اس سے یہ بھی بولا، او بھائی آڑو والے، او بھائی کھیرے والے، تمہیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمان کی یہ شان ہے، صاحب ایمان کی شان ہے، اگر وہ روزہ رکھ نہیں سکتا تو احترام تو ضرور کرتا. سکھ احترام کرتے ہیں روزے کا. کہتے یہ مسلمانوں کے صوم کے دن ہیں، ان کا پاک مہینہ ہے، وہ احترام کرتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم ہیں. لیکن کیا کریں، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. کمال کر دیا اقبال نے بھی. کہتے ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. ہائے اسلام، ہائے بھی نکلی ڈاکٹر اقبال کی، ہماری تو ہائے بھی کبھی نہیں نکلی. فروٹ والے کے قریب سے گزرتے، وہ کاٹ کے فروٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فروٹ آنکھیں مار رہے ہوتے ہیں، روزے دار کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے وہ فروٹ، آ جا مجھے لے لے. طبیعت مائل بھی ہوتی ہے. یہ روزے دار قریب سے بھی گزرتا ہے تو روکتا نہیں ہے، میرے تعلق نہ خراب ہو جائیں. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر تم ہاتھ سے منع کرنے کی طاقت رکھتے ہو منع کرو، اور اگر تم زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو زبان سے منع کرو. اگر دونوں کام ہی نہیں کر سکتے تو میرے آقا نے فرمایا دل سے تو برا جانو، دل سے تو برا جانو. یہ ریڑی لگانے والا کہتا ہے، اس کا جواب یہ ہوتا ہے جی میں کام کیا کروں. ہوٹل والا کہتا ہے میں ہوٹل سجا کے بیٹھا ہوں، میں کام کیا کروں، اور کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ نیت کی خرابی ہے، کام اور بھی بہت مل جاتے ہیں. جب رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ 100 راستے آسان فرما دیتا ہے. لیکن بات اقبال کی ہائے پہ ختم ہوتی ہے. کہتا ہے ہائے اسلام، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، جن کا تو
چاند تھا، وہ حالے نہ رہے تیری حفاظت کرنے والے، تجھے سنبھالنے والے، جنہوں نے حفاظت کی سارے کنبہ، اپنا سارا کنبہ کٹا کے اس اسلام کی خاطر قربان کر دیا، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر، سر کٹائے، خونوں کے فوارے دیکھے، لیکن اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ اور ایک آج ہم ہیں قریب سے گزرتے ہیں، بڑے مزے سے گزر جاتے ہیں، جی کیا کہیں، وہ لڑ پڑے گا، یہ کرے گا۔ فرمایا پیار سے، محبت سے پیغام ایک مرتبہ دینا یہ آپ کا کام ہے، اس کے دل میں محبت ڈالنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے، یہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضور جلوہ فرمایا، دو بندے آ جاتے ہیں، اور میں اس کی شان آپ کو ذرا بتا دوں، سرکار جلوہ فرمایا دو بندے آئے، جی یا رسول، حضور نے فرمایا کیسے آئے؟ سونیا ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا۔ اتنا عظیم مہینہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس مہینے میں تو نیکی کا معیار ہمارا اور کثرت اور بلند ہونا چاہیے۔ دو بندے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب ان دونوں میں ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا، کمال عبادت، یہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ توجہ سے سنیں، ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ایک سال کے بعد، یہ جو زیادہ عبادت گزار تھا یہ شہید ہو گیا، ایک سال کے بعد دوسرا جو ہے اپنی طبی موت، وفات پا گیا۔ حضور کے پاک صحابی حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ رات ایک دن خواب میں یہ دونوں مجھے ملے، اور ملے پتہ کہاں پہ؟ چوک میں، ہائے ہائے ہائے، چوک میں ملے۔ فرمایا جنت کے دروازے کے باہر، میں بھی وہاں۔ علماء فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر کچھ چیزیں اگر نظر آئیں تو وہ سچ ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہیں، ان میں جنت بھی ہے۔ بندہ خواب میں جنت دیکھے نا تو اس نے جنت دیکھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے دروازے کے سامنے میں بھی کھڑا ہوں، وہ دونوں بندے بھی، جو ایک سال پہلے شہید ہوا وہ بھی کھڑا ہے، جو بعد میں فوت ہوا وہ بھی کھڑا ہے، حضور کے صحابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جنت سے ایک فرشتہ باہر آیا، اس نے سب سے پہلے جو بعد میں فوت ہوا اسے کہا جناب جنت میں چلیے، تشریف لے چلیے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس کو جنت میں لے گیا، اور جو پہلے شہید ہوا تھا، جو نیکی میں بڑی کثرت کرتا تھا اور پھر مقام بھی شہادت والا پایا، اس کو بعد میں فرشتہ جنت میں لے کے گیا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں جب ان کو جنت میں جاتا میں نے دیکھا تو میرا دل بھی کر پڑا۔ میں نے اس فرشتے سے بولا یہ تو دونوں جنت میں چلے گئے اور میں، فرشتہ کہنے لگا تیری باری ابھی تک نہیں آئی۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں صحابہ کرام کو حضرت طلحہ نے یہ سارا خواب سنایا۔ اب یہ چلتی چلتی خبر جنت کے مالک کے پاس پہنچی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت طلحہ حاضر ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا، حضور نے فرمایا یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خواب تم نے دیکھا، وجہ مجھ سے پوچھتے ہو کیا وجہ ہے؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شہید ہوا تھا 1 سال پہلے، جو شہید 1 سال پہلے ہوا، اگرچہ وہ نیکیوں میں کثرت کرتا تھا، لیکن جو 1 سال بعد گیا، حضور نے فرمایا اے طلحہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا اسے رب ذوالجلال نے اس کی زندگی میں 1 رمضان گزارنے کا موقع جو عطا فرمایا، اللہ نے 1 رمضان گزارنے کا موقع اسے عطا فرمایا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرشتے سے کہا اس نے 1 اضافی رمضان گزارا ہے، شہادت کا منصب ایک طرف ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا اس کا رمضان گزارنا ایک طرف ہے۔ اور ذرا غور فرمائے، حضور دنیا میں تشریف فرمائے، خواب قیامت کے دن کے بعد آخرت کا جنت میں دخول کا وہ خواب ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے سارے کا سارا یہ بتا کے دنیا والوں کو بتایا اے لوگوں میرے علم پہ دان نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے 1 رمضان اضافی گزارا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا نیکیوں والا، یہ ہماری زندگی جو ہم سے پہلے لوگ جا چکے ہیں نا، یہ مہینہ ہمارے لیے اتنا برکت والا ہے کہ ہم ان سے اس رمضان کے مہینے کو پانے کی وجہ سے فضیلت رکھ سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت چاہے۔ اس لیے اس مہینے میں نا اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہ پھیریں، کیونکہ اس مہینے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ صرف غریبوں فقیروں مسکینوں کو رجاؤ، بھائی رجانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن نماز اور نیکی ان دونوں چیزوں میں ایک ساتھی بنا لیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، آپ پورے رمضان میں 1 بندے کو نماز پہ لگا لیں، وہ آپ کی عمرے سے بہتر ہے۔ اپنی مسجدوں کی رونقیں چھوڑ کے عمرے پہ چلے جانا، ہائے ہائے، وہاں تو سبحان اللہ کی رحمت برستی ہے، لیکن اپنے محلے کی مساجد کو سجائیں، کس سے؟ کمکموں سے، ٹائلوں سے، ساؤنڈوں سے، نمازیوں سے۔ 1 نمازی بھی اگر آپ نے پورے رمضان میں 1 نمازی بڑھا لیا نا اپنے ساتھ، اس کی اصلاح کر لی، اور ہر رمضان میں 1 بندے کی اصلاح کر لیں، 1 بندے کی آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو آپ ایسے سمجھیں جیسے اللہ نے آپ کو کئی رمضانوں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔